ویڈیو کے آخر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک پیغام ہے جس کو ہر مسلمان لازمی دیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نیا یوٹیوب چینل فیس لیس ٹاک کے نام سے۔ فیس لیس اس نے اپنے چینل کا نام رکھا ہے، بیس لیس اس کو میں نام دیتا ہوں، جو مختلف احادیث کو غلط یوز کر کے استعمال کر کے مختلف جگہوں کے لیے اپنی ویڈیو کے لیے ٹاپک بناتا ہے، پھر اس کے اوپر ویڈیو بناتا ہے، جھوٹ کا سہارا بالکل لیتا ہے۔ اس کی تین ویڈیو پر میرے پاس جواب تیار ہے جو جلدی میں اپلوڈ کروں گا۔ اب اس ویڈیو کا جواب پہلے لازمی دینا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ ویڈیو بنائی، نام تو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا اس ویڈیو کا، میں اپنی زبان سے دہرانا نہیں چاہتا۔ سب سے پہلے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اسلام سے پہلے مکہ میں لوگ اپنے اپنے ریلیجن کے مطابق رہ رہے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ لوگوں میں مذہب کی بنا پر ایسے جھگڑے نہیں ہو رہے تھے جیسے نبی محمد کے آنے کے بعد شروع ہوئے۔ لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے تھے، لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو بھی ریچولز تھے وہ پرفارم۔ سب سے پہلے تو اس کا یہاں پہ ہی یہ میں جواب دے دوں کہ اسلام سے پہلے تو کیا ابھی بھی لوگ اپنے مذہب کو صحیح فالو نہیں کرتے؟ اسلام سے پہلے کی کیا بات کرتے ہو تم؟ یہ میرے پاس 13 ریفرنسز ہیں جو مجھے سرچ کرنے کے بعد ملے۔ 13 ریفرنسز ہیں جو مجھے سرچ کرنے کے بعد ملے کہ ہندو وید کی کتابوں میں خدا کا تصور There is no image of him, he is unborn and he should be worshipped. God is bodiless and pure. There enter those who worship the natural things. They are sinking more in darkness who worship created things. They say this all one God is many name. یہاں پہ آخر میں بتا دوں جو میں بتانا چاہتا ہوں، God is one, only one, not a second. God of him there is no one parent, no Lord. There is no parent, no Lord. There is only one God, not a second, not at all, not in a least bit. اب یہ ہندو مذہب کی ہے۔ اسی طرح کرسچن میں جیسس نے کہا کہ ہمارے خدا کی عبادت کرو۔ جیسس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں میری اور خدا کی عبادت کرو، انہوں نے کہا ہمارے خدا کی عبادت کرو۔ یہ بائبل کے اندر بھی ورس ملتی ہے۔ اگر اسلام سے پہلے لوگ اتنے نیک ہوتے، اتنے سچے ہوتے تو یہ غلامی کا دور اسی ٹائم پہ تھا، اسلام سے پہلے تھا۔ تمہیں سارے لوگ اچھے لگتے ہیں، تمہیں وہ ٹائم اچھا لگتا ہے، غلامی کا دور۔ بچیوں کو آج بھی زندہ دفن کیا جاتا ہے سب سے زیادہ ہندوستان میں، اور اس کی وجہ سے یہ اونی کمار جی کا میسیج دیکھو، کمنٹ دیکھو۔ بچیوں کو یہ ان کی سب سے پہلی تھیوری ہے کہ جس وقت ان کے یہاں پولی گیمی اینڈ پولی آندرے both are neither completely allowed nor restricted. پولی گیمی کیا ہے کہ ایک مرد 4 عورتوں سے، 5 عورتوں سے، 10 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اور پولی گیندری کیا ہے، ایک عورت 5 مردوں سے اور 5 عورتوں سے، 5 مردوں سے 10 مردوں سے شادی کر سکتی ہے۔ اب یہ ہندو مذہب میں not restricted according to condition it is used to happen، وہ یہ کنڈیشن کے اعتبار سے یہ وہاں ان کے ہندو مذہب میں بھی الاؤ ہے۔ تو یہ ہندو مذہب کی تعلیمات تھی، اور یہ بات
یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ کام 1954 تک یہ کام چلا آتا رہا ہے اس دنیا میں. اور یہ جناب کہتا ہے کہ وہ اس وقت کے لوگ اپنے مذہب پر بہت اچھے طریقے سے چلتے تھے. تو چلو ٹھیک ہے یار، تم اپنی بہن کو بھی بھیج دینا ان لوگوں کے بیچ. لعنت ہے تم جیسی سوچ و رکھنے والوں پر اس دنیا میں. آگے پوائنٹ پر چلو. اور یہ جناب کہتا ہے کہ وہ سے پہلے رکھے جاتے تھے. اسلام نے بھائی تم اپنا اپنے ریلیجن مذہب پر بہت اچھے چینج طریقے سے کرو اور چلتے اسلام تھے. قبول کرو تو ورنہ چلو مر ٹھیک ہے جاؤ. یار، تم اپنی تو اس بہن سے کو بھی پہلے بھیج لوگ دینا بڑے ان لوگوں کے بیچ. آرام سے رہ رہے تھے. سارے مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے لعنت ہے مطابق تم جیسی زندگی سوچ گزار رہے رکھنے تھے. والوں بس پر. ایسے بول رہا ہے جیسے یہ خود اس ٹائم پہ ادھر موجود تھا اور خود انہی میں سے تھا شاید. تو اب اسلام کا بیسیکلی مقصد تو یہ تھا کہ نبی کا مقصد تو یہ تھا کہ ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ دوسرے لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کر سکیں، دوسرے لوگوں کا مال آپ لوٹ سکیں. اب وہ کیا چیز ہو سکتی تھی؟ اس کے لیے سب سے اچھی چیز تھی ریلیجن، کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ اسلام پھیلاؤ، اور اگر تم اسلام ایکسیپٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہاری پراپرٹی، تمہارا مال، تمہاری عورتیں، سب کچھ ہمارا، اور تم جاؤ جہنم میں. لوگوں کو مار دیتے تھے اور خواتین کو اور بچوں کو قبضے میں لیے اسلام مس یوز کیا. اب سب سے پہلے اس حوالے سے میں حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی 3516. اس میں جس نے بھی روایت کیا، اقرا بن حابس نے نبی سے کہا کہ آپ سے ان لوگوں نے بیعت کی ہے کہ جو حاجیوں کا سامان چرایا کرتے تھے، یعنی اسلم اور غفار اور مزینہ کے لوگ. محمد بن ابی یعقوب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ حدیث ذرا واضح نظر نہیں آ رھی. میں اس کو حدیث کو سامنے کر کے شارٹ تھا، جلدی میں جواب دے دوں، اتنا وقت نہیں ہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 315، جس کو بیس بنا کر اس نے یہ ویڈیو بنائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا. اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے اور جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے. بنی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بیعت کی جو حاجیوں کا سامان چرایا کرتے تھے، جن میں اسلم، غفار اور مزینہ کے لوگ ہیں، اور ان میں عبد الرحمن نے جہینہ کا بھی ذکر کیا ہے. جہینہ بھی ان میں شامل ہے، یعنی کہ اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اسلام قبول کیا، جو کہ ان سے بیعت کی، یہاں پہ سے بیعت کا لفظ سے بیعت کی، جو کہ جن کے بارے میں جو کہ اسلام سے پہلے حاجیوں کا سامان کو چرایا کرتے تھے، اور اس نے ان کے بیعت کرنے کی وجہ سے فرمایا کہ بتاؤ کہ اسلم، یہ چاروں لوگ مزینہ اور اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ جو ہیں، یہ بنی عامر، بنی تمیم، بنی عامر اور اسد اور غطفان سے بہتر نہیں ہیں؟ کیا یہ ماحول ذکر خراب اور برباد نہیں ہوئے جنہوں لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا؟ یا وسلم ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ ان سے بہتر ہیں. تو یہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے. اب میں اس کو ایک بات بول دیتا ہوں، اب میں اس کو ایک چھوٹا سا جواب دوں گا. میرا بیک گراؤنڈ جو بھی ہو، مثال دے کے سمجھاتا ہوں. چلو اگر مثال دے تو میں بیک گراؤنڈ میں پہلی زندگی میں چور تھا، اور میں آ کر اس کو اپنا گرو مان لیتا ہوں، اتنا بڑی ویڈیو بناتا ہے، چلو گرو بنا دیتا ہوں. تو کیا میری چوری سے یہ میری پہلے چوری کرنے سے یہ اپنے آپ کو چور ڈکلیئر کر دے گا؟ میرے بیک گراؤنڈ کی چوریوں کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو چور ڈکلیئر نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں میں اس کے ابو کا دوست ہوں، بیک گراؤنڈ میں چوری کرتا تھا. ابھی آ کے میں کہتا ہوں کہ میں تمہارے ابو کا دوست ہوں، تمہارے باپ کا دوست ہوں. اب تم بولو تمہارا باپ بھی میرا دوست ہونے کی وجہ سے میرا ڈاکوؤں کا سردار بن گیا. اب یہ بات تم نے اپنے ابو کو بولنی ہے میری طرف سے، تو میں صرف اتنا ہی بتاؤں گا. اور تمہاری سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ
میرے کسی میسج کا تم جواب نہیں دیتے، کسی کمنٹ کا جواب نہیں دیتے. تو کرو نا. ہر ایک کے کومنٹ کو لائک کرتے ہو، ان کو پسند کرتے ہو، جو تمہاری مرضی کا ہوتا ہے ان کو جواب بھی تم دیتے ہو. اب اس کو تم نے جواب دیا جو تمہاری مرضی کے ہے. مگر لگتا ہے کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے تمہیں شدید قسم کا ڈر لگتا ہے، جو مجھے تم جواب نہیں دیتے، لیکن میں پھر بھی تمہارا جواب کا انتظار کرتا رہوں گا اور تمہاری ویڈیو کا جواب تمہیں دیتا رہوں گا. کیا اپنا جھوٹ، اپنی دکان صرف تو پیسے کمانے کے لیے اور سستی شہرت کے لیے اسلام کو ٹارگٹ کر کے ویڈیو تو بناؤ گے، جو کہ تمہاری سچائی اور تمہاری انسانیت اور ہیومینٹی پر بڑا سوال ہے، کیونکہ تم ایتھیس لوگ صرف اس بیس پر لوگوں کو دین سے، مذہب سے دور کرتے ہو کہ دوسرے مذہب لوگ ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا اور فائٹنگ سکھاتے ہیں، جبکہ تم خود اس طرح کے الفاظ کسی بھی مذہبی ہستی کے لیے اس طرح کے الفاظ لکھ کر اور پھر ان کے لیے کوئی کمنٹ کرنے والے کو جواب نہ دے کر تم کیا ثابت کر رہے ہو کہ کیا تم ٹھیک کر رہے ہو؟ مگر لگتا پھر ہے ایک کہ بار بولو، مجھ سے بات کرتے ہوئے تمہیں شدید قسم کا ڈر لگتا ہے، کوئی سچی بات ہے، کوئی سچی دلیل جو ہے، مجھے تم جواب نہیں دیتے، لیکن کوئی میں صحیح پھر بھی آرگومنٹ ہے تو تمہارا آپ بات جواب کرو، کا انتظار کرتا رہوں گا اور تمہاری ویڈیو کا ورنہ جواب تمہیں دیتا رہوں گا. یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے، تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے کسی کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچا. نہ تم سچے انسان ہو، صحیح انسان ہو، نہ تم سچے ایتھیسٹ ہو. اور مجھے لگتا ہے تمہارے ماں باپ نے جیسی تمہیں تربیت دی ہے ویسی تم آج کے بعد بتاؤ گے کہ کیا تربیت تمہیں دی ہے. میری اس ویڈیو کے بعد تمہیں یہ مجھے ثابت کرو گے کہ تمہیں کیا تربیت دی ہے تمہارے ماں باپ نے. جی، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ کو یہ ایک چینل نظر آ رہا ہے اوپر، یہ بلاک ہو چکا ہے پاکستان میں الحمدللہ. اس کی یہ ویڈیو بلاک ہوئی ہے اور کوشش ہے کہ اس کی پورا چینل ہی پاکستان میں بلاک ہو جائے. یہ خود کو، اس کا نام غالب کمال ہے اور خود کو یہ ایکس مسلم کہتا ہے اور ایتھیس کہتا ہے، اور ہمیشہ یہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر اور قادیانیوں کے ساتھ مل کر یہ پاکستان اسلام کے خلاف ویڈیو بناتا رہتا ہے، لیکن خود کو ایتھیس کہتا ہے، ملحد کہتا ہے، جو کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پر، خدا پر، بھگوان پر. تو ہندو لوگوں کے ساتھ مل کر یہ اختر بناتا ہے ویڈیو. اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے غالب کمال کے ساتھ یہ پارٹی کاسٹ ہے، یہ بھی اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتا ہے. یہ دوسری طرف یہ حارث سلطان، نیچے یہ مہندر پال، اور یہ ایک اور بندہ ہے ان میں انکر آریہ. ان سب نے 1 2 3 4 5 6 اور 6 7 جی 6 تو یہ ہیں اور 7واں یہ دوسرا جس کو میں جواب دے رہا ہوں. یہ 7 لوگ ہیں جو یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آئے روز ایک یا 2 نئی ویڈیو بناتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، اور ان کے فالوور بھی بہت ہیں نا، کیونکہ یہ ٹارگٹ یہ صرف اور صرف اسلام کو کرتے ہیں. دوسرا کوئی کسی اور ریلیجن کو انہوں نے کرنا نہیں ہے، کرتے نہیں ہیں، اسلام کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پھر سبسکرائبر یا دوسرے تیسرے سسٹم ان کا بہت چل جاتا ہے. لہٰذا ان کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بھکاری ہیں، بھیک مانگنے کا ایک ان کا ڈھنگ ہے. اکثر آپ ان کی ویڈیو میں اگر کسی نے دیکھا ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کوئی دیکھے ہی نہ، اگر ان کو پاس علم کم ہے، نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے تو کوئی دیکھے ہی نہ. اگر کوئی دیکھتا ہے تو پھر خدا را
اپنے دین کو پوری کی پوری طرح سمجھیں، اس کے ساتھ بالکل کہ بالکل اٹیچ ہوں، حدیث کو دو طریقوں سے دیکھیں، کھلے دل سے بھی دیکھیں، کھلے دل کے ساتھ اور کھلی نظر کے ساتھ ان کو دیکھیں، ورنہ یہ کئی طرح کی حدیث کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کے جنگل میں بڑی آسانی سے آ سکتا ہے، جس طرح سے انہوں نے یہودی عورت کی زہر والی حدیث کو یوز کر کے غالب کمال نے ویڈیو بنائی جو وہ پیچھے بین ہو گئی ہے، اس پر میں نے اس کے ساتھ کافی بحث کی، لیکن آگے سے جواب نہیں دیتا، بات نہیں کرتے۔ ان لوگوں کا یہ قصور ہے، بس یہ اپنی بات رکھ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ تو ان کی باتوں میں آ جائیں گے، جو یقین والے ہیں، کھلے ذہن والے ہیں، جو سوچنے والے ہیں، وہ لوگ کبھی ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اور اکثر ایک دفعہ ان کو لوگ ایسے بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی اپنے مولویوں سے نہ پوچھو، ہم سے پوچھو، ہماری باتیں سنو۔ تو میں نے اس کو بولا کیوں نہ مولویوں سے پوچھیں، ہم اگر ایک اردو کی کتاب اکیلے نہیں پڑھ سکتے بغیر ٹیچر کے، ہم ایک انگلش کی بک بغیر ٹیچر کے نہیں پڑھ سکتے، میتھ کی بک، اردو سب سے آسان ہے پاکستان کی، تو اردو اگر ہم بغیر ٹیچر کے نہیں پڑھ سکتے تو یہ کیوں ان مسئلوں میں کیوں پوچھنے کا کیا گناہ ہے، تم کیوں منع کرتے ہو؟ جب میں نے یہ بولا پھر آگے سے چپ ہو گیا۔ یہ بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی آپ لوگوں کو غلط بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، غلط بتاتے ہیں، ان لوگوں سے بات نہیں کرنی، ہماری باتیں سنو۔ میں نے کہا ایک باتیں سننی ہے تو دونوں سائڈوں کی سننی، اور کرنی ہے تو دونوں سائڈوں کی سن کے بعد میں پھر کرنے ہیں فیصلہ۔ تو ہمیشہ اپنا علم کو مضبوط کریں، یوٹیوب فیس بک ان چیزوں کو استعمال کریں جس طرح سے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ 7 چینل دن رات لگے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں مجھے صرف اور صرف یہ 7 چینل مجھے ملے ہیں جو دن رات اسلام کے خلاف بونکتے ہیں، لیکن 2 چینل مجھے ملے ہیں جو اسلام پر بات کرتے ہیں، یہ اباؤٹ دین اسلام اور یہ آسک دین، یہ 2 چینل جو ملے ہیں، ان کے سبسکرائبر واقعی کم ہیں، جو کہ صرف اور صرف مسلمان ہی ہوں گے، دوسرے ریلیجن والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا خدا را اپنی فیس بک یوٹیوب کو اس طرح سے استعمال کریں کہ کل قیامت کے دن آپ کے پاس بھی ایک آپشن ہو، ایک نتیجہ ہو کہ آپ نے بھی دین اسلام کے حق میں، دین اسلام کے لیے ان لوگوں کو جواب دینے میں اپنا کوئی کردار ادا کیا، کوئی حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان طرح کے فتنوں سے بچائے۔ لیکن مجھے پوری امید ہے، میں ان کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کفار مکہ تم لوگوں سے بڑے بہادر بھی تھے، دلیر بھی تھے، اور نفرت کرنے والے بھی تھے اسلام سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر وہ ان لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا تو تمہاری کیا اوقات ہے، تم کون ہو؟ بہرحال اپنا حصہ ڈالتے رہیں، ان طرح کے چینل کا انکار کرتے رہیں، ان کو اول تو سنیں نا، اگر سنتے ہیں تو کھلے ذہن کے ساتھ سن کے اس کے اوپر پوری ریسرچ کریں، اس کے بعد ان کو جواب دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو جواب دینے والے بنیں، جس طرح سے میں ان کو جواب دیتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان کو جواب دینے والے بن جائیں، جواب دینا سیکھیں اور جواب دیں۔ والسلام، خدا حافظ۔